بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علماء کرام، مشائخ عظام، دانشوران ملت اسلامیہ اور خواتین و حضرات، آج ہم لوگ حضرت غوث العالم محبوب یزدانی مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ النورانی کی یاد منانے والے جشن میں شرکت کے لیے بلیک برن انگلینڈ آئے ہوئے ہیں۔ کمال نیاز مندی کے احساس کرامت اور حوصلہ ہائے بے طرح کے ساتھ ہم میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ایک جذبہ بے اختیار کے تحت گھر چھوڑا، گھر کا کاروبار چھوڑا، دنیاوی لذتوں سے کنارہ کشی کی، لمبے اور طویل راستوں کی صحبتوں کو گوارا کیا اور بالآخر اپنے پورے جوش و خروش کے ساتھ امیدوں کے خالی ہاتھ لیے اس عظیم المرتبت اور عبقری شخصیت کی یاد منانے والے جشن میں پہنچ گئے جس کی بدولت گدائی اور سلطانی کاندھے سے کاندھا ملائے کھڑی ہے۔ اخوت و مساوات کی یہ درخشندہ و پائندہ مثال کسی دوسری جگہ مشکل سے نظر آ سکتی ہے۔ در حقیقت یہ خانقاہی زندگی کا نمایاں وصف ہے کہ ہم لوگ موتیوں کے مختلف دانے ہوتے ہوئے بھی جب ایک مالے کی صورت میں آ گئے تو وحدت فکر و نظر کی تعمیر و تخلیق کے ساتھ ساتھ وحدت عمل کی بھی نشو و نما ہوئی۔ لہذا ایسے مبارک و مسعود موقع پر جبکہ ہم فیوضات اشرفیہ اور برکات چشتیہ کی تحصیل کے لیے جمع ہیں، ہمارے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم حضرت غوث العالم کے حالات زندگی معلوم کریں، ان کے مجاہدانہ طرز حیات سے استفادہ کریں اور ان کی مقدس فکر و نظر سے ایمان کی شمعیں جلائیں۔ ان حالات و قواعد کو جان کر ہم نہ صرف یہ کہ ایک تاریخی تقاضا پورا کریں گے بلکہ اپنی فلاح و نجات کے تمام ممکن وسائل بھی مہیا کریں گے۔ تاریخ حضرات، تاریخ کا کہنا ہے کہ حضرت غوث العالم محبوب یزدانی مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ النورانی 708 ہجری میں سمنان کے شاہی خاندان میں پیدا ہوئے اور ایک طویل عرصے کی کشمکش امید و بیم کے بعد والدین کی التجاؤں، بزرگوں کی دعاؤں اور قدرت کے فیضان کا مظہر بن کر آپ ذرا اس اہتمام غیبی کو تو دیکھیے کہ آنکھیں کھلتی ہیں تو حضرت خدیجہ جیسی زاہدہ و عابدہ ماں کی آغوش میں، شباب کی منزل پر پہنچے تو سلطان سید ابراہیم جیسے عادل، متقی اور علم دوست باپ کی شفقتیں سایہ گستر دی۔ تحصیل علم کی جانب راغب ہوئے تو امام علاء الدولہ سمنانی، امام عبداللہ یافعی، شیخ عبدالرزاق کاشی اور سید علی حمدانی جیسے علماء روزگار اور صاحبان بصیرت کے زیر تربیت اپنے ذہن کی تعمیر و تخلیق کی۔ 14 سال کے ہوئے تو جملہ علوم و فنون، خواہ منقولات ہو یا معقولات، کلام ہو یا فلسفہ، ادب ہو یا تاریخ، سب پر کامل دستگاہ رکھنے لگے۔ اس موقع پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت غوث العالم نے تحصیل علوم کے پہلے ہی 7 سال کی عمر میں قرآن حکیم کو حفظ کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا تھا اور اس شان کے ساتھ کہ قرأت سبا پر حاوی ہو گئے تھے۔ تکمیل علوم و فنون کے دوسرے ہی سال شفیق باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ شاہی سامان نشاط کے ساتھ پرورش پانے والا زندگی کی سنگینیوں کا بھی احساس و ادراک کرے اور علم کتابی رکھتے ہوئے ان حقائق کو دریافت کرے جو وجود آدم، تخلیق کائنات اور اس کی غرض و غایت، زمانے کے تغیرات، خالق و مخلوق کے باہمی ربط و تعلق، حیات انسانی کا نصب العین، حقیقت حیات اور حیات بعد الممات کے تصورات سے عبارت۔ سلطان سید ابراہیم کی وفات کے بعد سمنان میں 10 سال کا قیام حضرت غوث العالم کے نصیب میں رہا، لیکن اس عرصے میں تمام تذکرہ نگار مندرات ہیں کہ حضرت کے لبوں پر کسی نے تبسم نہ دیکھا۔ وہ اکثر اس محلال و استغراق کے عالم میں رہا کرتے تھے۔ اسی 10 سال کے عرصے میں حضرت نے تاجداری بھی کی، مغلوں سے جہاد بھی کیا، مقدموں کے فیصلے بھی کیے اور انتظامی حکومت پر پورا کنٹرول رکھا۔
इस तरह वो मादी जिंदगी की कश्मकश और उसके नशे व फराज से कमा हक हुआ खबर हुए, लेकिन बाप की वफात के बाद विजदानियात की जो शमअ दिल में रोशन हुई थी, उसकी लौ तेज से तेज तर होती गई। अब यहाँ गौसुल आलम की हयात का पहला दौर खत्म हो रहा है, जो तमाम तर किताब खानी पर मुश्तमिल था, और दूसरा दौर उनके साहिब किताब होने का एलामिया बन के आ रहा है। दूसरे दौर की इब्तिदा यूं होती है कि हज़रत गौसुल आलम एक दिन वालिद माजिदा कदम उसी के लिए हाजिर हुए तो अर्ज किया, अब तक तो हुकूमत से जी भर गया है, अब इजाज़त दीजिए कि खल्क़ खुदा की इस्लाह व तरबियत करूँ और खुदा की फैली हुई ज़मीन पर इंसानियत को फलाह व सलाह का पैगाम दूँ। मादरे मुशफ़क़ा ने ये अल्फाज सुने तो उनका सर घूमने लगा और आंखों पर आंसू के पर्दे पड़ गए, इसलिए कि उनके गहवारे उम्मीद का परवरदा और उनकी ज़िंदगी की तमाम दुआओं और इंतजामों का हासिल रुख़सत जुदाई तलब कर रहा। कहाँ है माहिरीन इल्म नफ्सियात, ज़रा बताएं कि ऐसे लायक और जवान बेटे का ये मुतालबा उसकी ज़ईफ़ और बेकस माँ के दिलो दिमाग पर किस तरह के असरात मुरतब कर सकता है। मेरा ख्याल है कि इन माहिरीन के निकाले हुए सारे नतीजे और उनके मफरूज़ात की सारी बुनियादें नाकिस नजर आएंगी जब आपके सामने हज़रत गौसुल आलम की मादर मुशफ़क़ा का ये जवाब होगा कि बेटा, हमारे बुजुर्ग पहले ही इस बात की बशारत दे चुके थे, मैंने कई बार तुमसे इज़हार का इरादा किया मगर मानता फाइल हो जाया करती थी। आज तुम खुद ही दस्ते तलब पढ़ा रहे हो तो सुन लो कि मैंने तुम्हें खल्क़ आलम से मांगा था और अब तुम्हें उसी के हवाले करती हूँ। अलबत्ता ये मेरी दिली तमन्ना है कि महल सरा से निकलो तो शाही राम के साथ, ताकि मैं अपने दिल को तस्कीन देती रहूँ कि मेरा लुत्ते जिगर किसी मुल्क को फतेह करने गया। इस जवाब की सादगी और उसके फिक्री अंदाज को देखिए जो एक सेहतमंद और तवाना ज़हन निस्वानी का मरक़्क़ा नजर आता है। एक तरफ जवान बेटा जुदा हो रहा है एक लामालूम मुद्दत के लिए, दूसरी तरफ उसे खुदा के हवाले भी कर दिया गया ताकि ज़ईफ़ माँ पर जवान बेटे का कोई हक न रह जाए। तीसरी तरफ माँ की ममता ने तस्कीन क़ल्बी के लिए ये सूरत निकाली कि मेरा बेटा फातिह की हैसियत से जा रहा है, फतह कामरानी के बाद वापस आएगा। चौथी तरफ ये दुआ में बशारत भी कि मुल्क फतेह होकर रहेगा। पांचवीं तरफ ये एहतमाम भी कि शाहाना शान शौकत के साथ निकले ताकि तर्क सल्तनत के बावजूद रियाया उसी की सुल्तानी का दम है। बहरहाल हज़रत गौसुल आलम अपनी वालिद माजिदा से इजाज़त लेकर महल सरा से बाहर तशरीफ लाए और तर्क सल्तनत का इजहार व ऐलान फरमाया। अब मैं यहाँ पर पूछता हूँ उन दानिश्वरों से जो कहते हैं कि हर इनकलाब की मुहर्रिकात इक़्तिसादी या माशी अवामिल होते हैं, वो मुझे बताएं कि हज़रत गौसुल आलम की ज़िंदगी का ये इनकलाब कौन से इक़्तिसादी या माशी अवामिल का मज़मून मिन्नत है। मैं ये जानता हूँ कि मेरे इस सवाल का जवाब फ़लसफ़ा इज्तिमाइयत या फ़िलासफ़ी या कम्युनिज़्म के पास नहीं है, इसलिए कि जो फ़लसफ़ा तक़दीम मादा या प्राइमेसी ऑफ मैटर और जदलियाती मादियत यानी डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म का सहारा लेकर इंसानी ज़िंदगी के तफावत को किसी इनकलाब का पेशखेमा समझता है, वो उस इनकलाब तक क्या रसाई हासिल कर सकेगा जिसके मुहर्रिकात मावराए आलम मादियात है। इस मौके पर मखदूमुल मिल्लत हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमा का क्या खूब इरशाद है। फरमाते हैं कि तर्क सल्तनत एक खर्क़ आदत और करामत और आम बशरियत की उससे बालातर बात। इसके लिए उस बरगुज़ीदा हस्ती की हिम्मत दरकार है जिसकी जहांगीरी का आवाज़ा मलयाला में बुलंद हो चुका हो और क़िले वलायत जिसकी हिफाजत के लिए हो, कसर कुतुबियत उसका मस्कन हो और ख़ज़ाना करामत पर उसका इक़्तिदार हो, तख्त इरशाद जिसका पामाल हो और ताजे गौसियत जिसके सर पर जगमगाता हो और महबूबियत का जामा जिसके बदन पर ज़ेब देता हो। हज़रत मखदूमुल मिल्लत ने तर्क सल्तनत को खर्क़ आदत और करामत कहकर उसके गैर मादी मुहर्रिकात की निशानदेही कर दी है, इसलिए कि मादी तवानाइयों पर गैर मादी तवानाइयों के गलबे ही का दूसरा नाम खर्क़ आदत और करामत है। इस करामत की तौसीफ़ करते हुए फ़ादिल जलील हज़रत अल्लामा हकीम सैयद नदर शरफ साहब फ़ादिल अलैहिर्रहमा अपनी गनाक़द्र तस्नीफ़ सहाइफ़ शरफ़ी में जनाब मलिक मोहम्मद जायसी का ये कौल भी नक़ल करते हैं
کہ در صدیقین امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دو کا سبب ترک سلطنت بر جمیع اولیاء اللہ فضیلت دارن اول سلطان الطارقین خواجہ ابراہیم ادہم رضی اللہ عنہ، دوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی۔ حضرات، اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ترک سلطنت حیات رسول عالم کا اتنا تابناک پہلو ہے جس نے ایک طرف فلسفہ جدید کی موشگافیوں کے امکانات ختم کر دیے اور دوسری طرف اس حقیقت مطلقہ کے تحصیل عرفان پر زور دیا اور اس کی مالکیت، ناصریت، قادریت اور حاکمیت کو عملی طور پر ذہن نشین کرا دیا، جہاں سے تمام انقلاب ارضی و سماوی کے چشمے پھوٹتے۔ اس شان و شوکت کے ساتھ حضرت غوث العالم اپنے دارالخلافہ سمنان سے روانہ ہوئے۔ اب ذرا حضرت کی روانگی کی سج دھج بھی دیکھیے کہ بھائی کی محبت اور ماں کی شفقت پر نیر دعائے کامرانی کا سایہ سر پر۔ علماء، وہ مشائخ کی مقدس جماعت دائیں اور بائیں، عمرہ ذرا پشت پر، ان کے پیچھے 12,000 فوجیوں کا لشکر جرار طبل و نقارہ کے ساتھ، اور سب سے آخر میں سمنان کے مغموم مرد و زن کا ہجوم و ازدحام۔ چند منزلوں کے بعد حضرت غوث العالم نے الوداعی کلمات کے ساتھ ان سب کو رخصت کر دیا اور جلد ہی وہ مقام آ گیا جہاں شاہی تکلفات کا گزر نہیں تھا۔ سمرقند پہنچ کر آپ یک کو تنہا رہ گئے اور عالم تجرید و تفرید کے لیے تنہائی کو ناگزیر خیال کیا۔ 2 سال کی پیادہ پائی کے بعد حضرت غوث العالم پنڈوا شریف پہنچے اور سلطان المرشدین شیخ راؤل الدین علیہ رحمہ کے قدموں پر اپنا سرمایہ نیاز لوٹا دیا۔ بارگاہ شیخ میں 6 سال مسلسل قیام رہا اور اس عرصے میں حضرت غوث العالم نے پیر روشن ضمیر ایسے نادر نمونے پیش کیے کہ حضرت سلطان المرشدین جیسا پیر روشن ضمیر بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ چنانچہ حضرت شیخ نے بکمال لطف و عنایت وہ سارے علوم و رموز حقائق منکشف کر دیے جن کے لیے حضرت غوث العالم نے تخت سمنان کو ٹھوکر لگا دی تھی۔ نتائج شرفی میں مذکور ہے کہ حضرت غوث العالم نے اپنے مرشد برحق کی خدمت میں وقفے کے ساتھ 12 سال گزارے۔ پہلا قیام 6 سال، دوسرا 4 سال، تیسرا 2 سال۔ انہی 12 سالوں میں پیر کی نظر کینیا اثر نے حضرت غوث العالم کو محبوبیت کی منزل رفیع پر پہنچا دیا۔ چنانچہ ہم صفحات تاریخ پر دیکھتے ہیں کہ 120 سال میں سے حضرت کی 93 سالہ زندگی مکمل طور پر انسانیت کی فلاح و بہبود اور دین حق کی تبلیغ و ترویج میں گزری۔ اس اعتبار سے 27 سال کا سرمایہ علم و بصیرت لوگوں کے دل و دماغ تک پہنچانے کے لیے حضرت غوث العالم نے زندگی کے 93 سال خرچ کر دیے۔ تحریر کے میدان میں آئے تو کم و بیش 16 کتابیں تصنیف کر ڈالیں اور اکابرین علماء سے خراج تحسین بھی حاصل کی۔ تقریر کی جانب متوجہ ہوئے تو بلاغت فکر اور دل نشین اسلوب بیان نے ملفوظات کی شکل اختیار کر لی۔ سیاحت کی طرف رخ کیا تو ہندوستان کے مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کے علاوہ ترکستان، ایران، عراق، شام، جزیرۃ العرب، مصر اور روم بھی پہنچے۔ کہیں گم کرتے راہ کو صراط مستقیم پر لگا دیا، کہیں طالبان حق و صداقت کو انوار و برکات سے مالا مال کر دیا، اور کہیں جابروں اور ظالموں کے زیر سایہ سسکتی ہوئی انسانیت کو نئی زندگی عطا کی۔ بنگال کے ایک رونق پسند جاگیردار نے جب سرکشی اختیار کی اور حق پسندوں کے لیے زمین تنگ کر دینے کا فیصلہ کیا تو یہ حضرت غوث العالم ہی کا قلب و جگر تھا کہ سلطان ابراہیم شرقی کو صورتحال سے مطلع کر کے دعوت الغار دی اور اس طرح حضرت نے مظلوموں کے تحفظ و دفاع کی خاطر مذکورہ جاگیردار کے ساری شرحوں منصوبے خاک میں ملا دی۔ حضرات، اس مختصر وقت میں اتنی گنجائش کہاں کہ میں واقعاتی تفصیل کے ساتھ حضرت غوث العالم کی تعلیمی سرگرمیوں کا مرقع پیش کروں، تاہم اجمالی طور پر یہ کہنا نامناسب نہ ہوگا کہ حضرت غوث العالم کا نظام تربیت و اصلاح 3 بنیادی باتوں پر مشتمل تھی۔ اول، توحید و رسالت کا اقرار و تصدیق، دوم، تحصیل علم، سوم، افزائش عمل۔ یہاں تحصیل علم سے مراد علم شریعت اور علم طریقت دونوں ہیں تاکہ حیات و کائنات کے اسرار و معارف کی نقاب کشائی کی جا سکے، اور افزائش عمل میں عبادت الہی اور خدمت خلق دونوں شامل ہیں۔ حضرت کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی جان جائے کہ اس کی مدت میں 1 ہفتے سے زیادہ باقی نہیں ہے تو چاہیے کہ علم فقہ میں مشغول ہو، کیونکہ علوم دین سے ایک مسئلے کا جاننا 1000 رکعت نافلہ سے بہتر ہے۔ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں توحید کے جان لینے اور ایمان کے پہچان لینے کے بعد پہلی چیز جس کا جاننا ہر بندے پر واجب ہے وہ تمام عقائد شریعت و طریقت کا علم۔ تیسری جگہ فرماتے ہیں علم حاصل کرو
کہ زائدے میں علم شیطان کا تابعدار ہوتا ہے۔ اس سلسلے کا آخری اقتباس بھی ملاحظہ فرماتے ہیں کہ ولی کی ایک شرط یہ ہے کہ عالم ہو جاہل نہ ہو۔ اگر ولی کو علم نہ ہو تو بھلائی اور برائی کو نہ جانے گا اور اندھیروں میں اس قدرتوں کے جنگل میں پریشان رہے گا۔ تحصیل علم کے بعد حضرت غوث العالم کا سارا اصرار افزائش عمل پر ہوتا ہے، چنانچہ حضرت کے نزدیک عالم بے عمل ایسا ہے جیسے آئینہ بے قلعی کے، کیونکہ جب تک علم کے آئینے میں عمل کی قلعی نہ ہوگی احوال و مشاہدات کا چہرہ نظر نہ آئے گا اور لطافت قلبی نہ بڑھے گی۔ اسی خیال کو حضرت دوسری جگہ یوں فرماتے ہیں کہ میں نے کہ جس نے کسب مجاہدہ کا عمل نہ کیا دربار مشاہدہ تک نہ پہنچا۔ حضرت کی یہی تبلیغ تھی کہ بندے کو عبادت سے چارہ نہیں، کیونکہ بندے کو بندگی چاہیے اور کریم کو کرم سزاوار، اور بندہ بندگی میں ایسا ڈوب جائے کہ اس کے معاوضے کا خیال نہ کرے، بلکہ تعمیل حکم میں بندگی کرے، اگرچہ بندگی میں آثار قبولیت نہ دیکھے پھر بھی باز نہ آئے۔ عمل پر غیر معمولی اصرار کی یہ مثال بھی ملاحظہ ہو کہ اگر لاکھ برس تک علم پڑھو اور 1000 مرتبہ کتاب الٹو پھر اس پر عمل نہ کرو اور اپنے کو عمل کے لیے تیار اور رحمت الہی کے لائق نہ بناؤ تو خدا کی رحمت تم تک نہ پہنچے گی۔ غرض کی تحصیل علم اور افزائش عمل سے متعلق مضامین لطائف اشرفی اور مکتوبات اشرفی میں موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں، جنہیں ایک مختصر تحریر میں سمجھنا ممکن ہی نہیں۔ اسی طرح حضرت غوث العالم نے کبر و نخوت، جبر و تشدد، عناد و تنفر، بخل و اسراف، امتیاز نسل و رنگ اور انسان کی طبقاتی تقسیم کی سخت مذمت فرمائی۔ ان صفات رذیلہ کے بجائے حق و صداقت، عدل و دیانت، محبت و اخوت، فروتنی و میانہ روی، محاسبہ خودی اور تزکیہ نفس وغیرہ کو اپنا محبوب و پسندیدہ بتایا ہے۔ حضرت غوث العالم کے اسی طرز فکر نے سماج کے فاسد اور مہلک عناصر کی اصلاح کی اور انسانیت کی اخلاقی اور روحانی سطح کو بلند کرنے میں حیرت انگیز رول ادا کیا۔ ذرا غور کیجیے کہ کتنی جاندار اور غیر فانی قدروں پر حضرت غوث العالم کے نظام اصلاح و تربیت کی عمارت کھڑی ہے۔ آج زمانہ بہت بدل چکا ہے، علوم و فنون کے مفروضے بھی متغیر ہو چکے ہیں۔ سائنسی انکشافات نے انسانی زندگی کے محور کو بھی متزلزل کر دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عہد جدید کی تمام ترقیوں کے باوجود انسان اپنی ذات کی تاریکیوں کو دور نہیں کر سکا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنی تمام کوتاہیوں اور کمزوریوں کے اعتراف کے ساتھ اس عظیم المرتبت اور فقید المثال شخصیت کی یادگاری جشن میں شریک ہیں جس کی سیرت کے گوناگون پہلوؤں سے انسان کو سیل نور ملتا ہے۔ مولا تعالیٰ ہم سب حاجت مندوں کے مقاصد کی تکمیل فرمائے اور حضرت غوث العالم کی تعلیمات سے بہرہ مند ہونے کی توفیق بھی دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔